ابھی سے کچھ دیر پہلے دوبارہ ایک مرتبہ قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی اور چند لوگ ٹی وی اسکرینز پہ آپ کو نظر آئے جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ پچھلے 5 سال میں دودھ کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور معیشت جو ہے وہ بڑا ترقی کا سفر طے کر رہی تھی۔ اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ عوام کو ہم حقائق سے بتائیں، کیونکہ بہت سارے غلط اعداد و شمار عادتاً پیش کیے گئے، یا جان بوجھ کے پیش کیے گئے، یا شاید نااہلی کی وجہ سے پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے تو ریٹنگ ایجنسیز کی بات ہوئی کہ جی ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کو بی نیگیٹو جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور یہ شاید نئی حکومت کی جو ہے کوئی ناکامی ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ اس کو کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے تھوڑی سی تحقیق کر لیں اور دیکھ لیں کہ جو ریٹنگ ایجنسی نے بی نیگیٹو کا کہا ہے وہ کون سا ٹائم پیریڈ کور کیا ہے۔ وہ ٹائم پیریڈ ستمبر سے پہلے کا ہے، جس کا اکثریت حصہ جو انہوں نے ڈیٹا کور کیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں چند آپ کے لیے حقائق کہ جون 2018 میں موڈیز انٹرنیشنل نے پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا بی سٹیبل سے بی نیگیٹو، اور ڈیٹا کور کیا کس کا؟ مسلم لیگ نون کی دور حکومت کا، ان کی کارکردگی کا۔ جنوری 2018 میں کس کی حکومت تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور فچ نے ڈاؤن گریڈ کیا پاکستان کو بی سے بی نیگیٹو۔ اور ابھی بھی جو لیٹسٹ ریٹنگ آئی ہے وہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹائم پیریڈ کو کور کیا گیا ہے، اور یہ ان کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے اس کو نیگیٹو کی ریٹنگ بی سے بی نیگیٹو پہ گئی ہیں۔ لیکن آج ہمارے فائنینسز جو ہیں الحمدللہ وہ اس حالت میں نہیں ہیں جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ فریش ریویو کریں گے اور ہمارے حکومت کا ڈیٹا کور کریں گے سپٹمبر آنورڈز، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ پھر انہوں نے اپنی کمزور آرگیومنٹ کو سہارا دینے کے لیے کہا کہ جی آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے تو بڑی تعریف کی تھی پاکستان کی، اور آئی ایم ایف نے تو یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا، جنوری 2018 کا شاید انہوں نے کسی ان کی گفتگو کا کیا۔ یہ میرے پاس مارچ 2018 کی آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو سمری موجود ہے پوسٹ پروگرام ریویو کی، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ تجاوز کی طرف جا رہا ہے، اور شاید 5.5% کو بھی تجاوز کر جائے، خطرے کی گھڑی۔ ایکچولی 6.5% سے بھی زیادہ تھا۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ امپورٹس جو ہیں انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے، اور پاکستان کے انٹرنیشنل ریزروز جو ہیں وہ خطرناک رفتار کے ساتھ اس وقت ڈکلائن کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو میڈیم ٹرم کیپیسٹی ہے آئی ایم ایف کو پیسے دینے کی، اس کو بھی کمپرومائز کر دیا گیا ہے۔ یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کہہ رہی ہے، جس کا بھی چند منٹ پہلے ایک صاحب جو تھے کہہ رہے تھے کہ جی ہماری بڑی انہوں نے تعریف کی جانے سے پہلے۔ ویکننگ آف میکرو اکنامک سچویشن کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ خدشات میڈیم ٹرم سٹیبلٹی کے لیے بڑھ گئے ہیں، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم نہیں، میڈیم ٹرم سٹیبلٹی کے لیے، اور بڑھتے ہوئے قرضوں کا، بیرونی قرضوں کا انہوں نے کہا، اور کہا کہ اس وقت ارجنٹلی اصلاحاتی اقدام کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو استحکام دلانے کے لیے۔ یہ آئی ایم ایف مارچ 2018 میں کہہ رہا ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 سال میں بڑی محنت کی اس معیشت کو ٹھیک کرنے میں۔ تو آئیں ذرا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا محنت کی 5 سال میں انہوں نے۔ 5 سال میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $2.5 ارب تھا 5 سال پہلے، اور انہوں نے 5 سال میں اس کو بتدریج ہر سال بڑھاتے بڑھاتے پاکستان کی اقتصادی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی $19 ارب پہ جا کے اس کو کلوز کیا۔ اسی طرح آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ $15 ارب کے لگ بھگ تھا، اور جب انہوں نے حکومت چھوڑی 5 سال بعد تو وہ تقریباً دگنا ہو کے $30 ارب سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پی ایس ڈی پی جو ہے، پی ایس ڈی پی ہوتا ہے کہ جو حکومت کا، فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے جس کے تحت وہ اسکول اور ہسپتال بناتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے کام کرتی ہے، اس کے اندر ہم نے کٹ لگایا ہے ان کی ایلوکیشن سے، لکھ گئے۔ لیکن انہوں نے پچھلے سالوں میں کیا کیا؟ پہلے 1000 ارب کی ایلوکیشن کی، اور اس کی جگہ خرچہ کتنا کیا؟ 661 ارب کا، اور جاتے ہوئے ہزاروں ارب روپے کے پروجیکٹ ڈال گئے پی ایس ڈی پی کے اندر، اور ایلوکیشن اس کے لیے پیسوں کی کوئی نہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ پیسے تو کوئی ہیں نہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسی عجیب غیر اخلاقی سی حرکت جو کسی جمہوری حکومت کو نہیں کرنی چاہیے، کہ اپنا چھٹا بجٹ وقت سے پہلے دے گئے۔ 2300 ارب کے خسارے میں ایک ایسا بجٹ دے کے گئے کہ جس کا نیٹ امپیکٹ 100 ارب سے بھی زیادہ کا نیگیٹو تھا۔ یعنی ایک طرف آپ کا 2300 ارب کا خسارہ کھڑا ہے، اور جاتے ہوئے آپ کے جو ریونیوز ہیں ان میں بھی کوئی 260 ارب کی شارٹ فال ہے۔ تو
اور آپ نے جاتے جاتے 100 ارب روپے کی جو ریونیو سٹریمز ہیں ان کو اڑا دیا. اور موصوف فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت نے 5 سال میں ہسپتالوں کا ایک جال بچھا دیا پورے پاکستان میں. لیکن کیا المیہ ہے کہ آج ان میں سے ایک بھی ہسپتال ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان کا لیڈر علاج کرانے کے لیے تیار ہو یا ان کے وزراء علاج کرانے کے لیے تیار ہوں. اس وقت بھی آپ کے کورٹس کے اندر ایک ضمانت کی اپلیکیشن موجود ہے کہ جناب ہمارے لیڈر جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں جہاں علاج کرا سکے, انہیں باہر جانے کی اجازت دی جائے. کوئی ان کا وزیر بیمار ہوتا ہے تو باہر جاتا ہے, جبکہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب 2013 میں وہ زخمی ہوئے اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے تو وہ باہر نہیں گئے, ایئر ایمبولینسز تیار تھیں, انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہسپتال میں, یعنی کہ اس سے پہلے وہ حکومت میں بھی نہیں رہے تھے لیکن اپنے بنائے ہوئے ہسپتال میں اپنا کامیابی سے علاج کرایا. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہسپتالوں کا جال بچھا دیا, لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا ہسپتال نہیں جہاں ہم اپنا یا اپنے خاندان کا علاج کرانا پسند کریں. اب آتے ہیں جی مہنگائی کی طرف. جو پہلے 5 ماہ تھے مسلم لیگ نون کے حکومت کے, اس میں مہنگائی 5% سے تجاوز کر کے 9% سے بھی اوپر چلی گئی, یعنی 5% کا اضافہ آپ کو مہنگائی کی شرح میں نظر آیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس سے دور تھا اس میں پہلے 5 ماہ سے 6 ماہ جو تھے حکومت کے, اس میں 9% سے زیادہ کا مہنگائی میں اضافہ آیا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت معیشت کو استحکام دلا رہی ہے. ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہماری حکومت میں معیشت میں انفلیشنری پریشرز آئے ہیں, لیکن صرف 1.4% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ انہی کا اگر ادوار دیکھیں جو پہلے 5-6 ماہ تھے تو مسلم لیگ نون کے 5% اور پاکستان پیپلز پارٹی 9% سے زیادہ اضافہ ہوا مہنگائی کی شرح میں. اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے لیتے ہیں, FDI. پاکستان مسلم لیگ نون کے پہلے 5 ماہ میں $426 ملین کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی, پہلے 6 ماہ میں. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے 6 ماہ تھے اگست سے لے کے دسمبر 2018, اس میں 1072 اگست سے دسمبر 2018 $1.72 بلین, یعنی $1 ارب سے زیادہ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, مور دین ڈبل ان کے پہلے 5 ماہ سے. سرکولر ڈیٹ کی طرف آ جاتے ہیں جی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو بڑا ہنستا بستا چھوڑا پاکستان کو, دودھ کی ندیاں بہ رہی تھیں اور ہماری بڑی گڈ گورننس تھی. سرکولر ڈیٹ میں دگنے سے بھی زیادہ اضافہ ہوا. پہلے یہ آیا انہوں نے سارا سرکولر ڈیٹ کلیئر کر دیا, پری آڈٹس نہیں کیے, کچھ نہیں کیا, وہ ایک علیحدہ اسکینڈل ہے. لیکن $80 ارب روپے سے سرکولر ڈیٹ جب یہ چھوڑ کے گئے تو 1000 ارب سے تجاوز کر چکا تھا. یہ ان کی اچھی معیشت جو ہے اس کی میں آپ کو پرفارمنس دے رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں جی پاکستان جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں. ہم 5 سال پچھلے تقریریں سنتے رہے کہ جی ریلویز کے ساتھ ہم نے بڑا یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے. جب مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو 32 ارب روپے سالانہ پاکستان ریلویز نقصان کر رہی تھی, اور جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے 2018 میں تو پاکستان ریلویز 40 ارب سے زیادہ نقصان کر رہی تھی سالانہ. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جب مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو 27 ارب روپے سالانہ نقصان میں تھی, جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تو 40 ارب کے قریب نقصان میں تھی. اگر ساری پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا مجموعی طور کے اوپر لاس دیکھ لیں تو 190 ارب روپے سالانہ جب مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تھیں وہ نقصان کر رہی تھیں. اور 2016 سے 17 کا لیٹسٹ ڈیٹا اویلیبل ہے, اس میں 453 ارب روپے سالانہ سے ان کے نقصانات جو تھے وہ تجاوز کر چکے تھے. ہماری حکومت جب آئی, ایک دیوالیہ اور تباہ حال معیشت کو جب سنبھالا, اور میرا خیال ہے کہ اس میں سوائے چند لوگوں کے جن کا نون لیگ سے تعلق ہے تقریباً یونانیمٹی ہے تمام ماہرین میں بھی اور انٹرنیشنل اداروں میں بھی کہ اس سے زیادہ بڑا بحران معیشت نے پہلے نہیں دیکھا تھا. لیکن ہم نے اصلاحاتی قدم اٹھائے اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے, جس کے نتیجے میں اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو جولائی سے دسمبر میں آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس میں 5% کمی آئی. صرف جو دسمبر کا مہینہ تھا اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ میں 18% کے قریب کمی آئی. امپورٹس یعنی جو چیزیں ہم دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں, جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو وہ 15% گرو کر رہی تھیں, 15%. اب وہ 15% گروتھ سے نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہیں, یعنی کہ باقاعدہ ایبسولوٹ ٹرمز میں بھی اور پرسنٹیج وائز بھی ان میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب جنوری کا ڈیٹا آئے گا, کیونکہ میرے پاس کسٹمز کا ویباک کا ڈیٹا ہوتا ہے جو PBS سے پہلے مجھے مل جاتا ہے, تو آپ کو ایکسپورٹس کے اندر بھی جنوری کے ماہ میں ہم ایک اچھی گروتھ, ایک ہینڈسم گروتھ کی جو فگر ہے وہ پبلش کر کے دیں گے. میں سمجھتا ہوں
کہ جب بھی کوئی معاشی استحکام یا اچھی خبر آتی ہے، جب ہماری اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہوتی ہے 5000 پوائنٹس انکریز کی، یا جب کاروباری طبقے جو ہیں وہ ہمارے اکنامک ریفارمز پیکج سے خوش ہوتے ہیں، یا جب ہمیں نظر آتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خساروں میں کمی آ رہی ہے، امپورٹس میں کمی آ رہی ہے، تو فوری طور کے اوپر اپوزیشن کے چند چہرے ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس معیشت کو ہم نے 5 سال بڑی محنت کے ساتھ تباہ کیا، اور خاص طور پہ آخری 1 سال میں ایسے مفلوج کیا کہ جو آنے والی نئی حکومت ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی ہوں، جب ان کو یہ معیشت استحکام کی طرف جاتی نظر آتی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ فوراً میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک پینک کی کریشن جو ہے وہ اس کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی شخصیت کی وجہ سے جو پاکستان کو غیر معمولی طور پہ بیرون ممالک، دوست ممالک سے مدد ملی ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کبھی فرینڈز آف پاکستان بنتا تھا، کبھی کچھ بنتا تھا، لیکن IMF کے بغیر اتنی بڑی رقم آج تک کبھی پاکستان کو نہیں ملی۔ اور یہ میں نے جو آپ کو ابھی تمام اعداد و شمار دیے ہیں، یہ صرف ہمارے پہلے 5 ماہ کے ہیں حکومت کے۔ ابھی اگلے 5 سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خوشخبریاں دیتے رہیں گے حکومت کو، لوگوں کو، اور ہم یہ تمام خسارے جو چھوٹے ہوتے جائیں گے، ہماری امپورٹس کم ہوئیں گی، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور ہماری معیشت جو ہے وہ استحکام اور پھر گروتھ کی طرف جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جو لوگ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں ان کو ہم ساتھ کے ساتھ ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ ان میں کوئی ایک ایسا اعداد و شمار نہیں ہے کہ جو پبلش نہیں ہے، جو پبلک کی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ سب لوگ آپ لوگ جا کے اپنے انٹرنیٹ کے اوپر، یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ہیں ان کی رپورٹس کے اندر آپ کو یہ تمام اعداد و شمار مل جائیں گے۔ یہ جو مسلم لیگ نون کے دور میں جو ریٹنگز کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا پاکستان کی، یہ بھی رائٹرز کی رپورٹس ہیں۔ آپ سب لوگوں کے اخباروں میں سے ہی یہ جو ہیں خبریں لی گئی ہیں، اور یہ سب بھی عوام کے سامنے ہے۔ اس لیے دانشورانہ بددیانتی جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معیشت سنبھل رہی ہے، اس سے نہ صرف کہ حکومت کو فائدہ ہوئے گا بلکہ پورے پاکستان کو فائدہ ہوئے گا، یہاں پہ رہنے والوں کو فائدہ ہوئے گا۔ اس لیے غلط اعداد و شمار دے کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکا جائے۔ بہت شکریہ۔ مہنگائی پہ آپ نے کہا کہ 1.4% انکریز ہوا ہے، لیکن آپ اپنے ہی جو ریجن ہے اس کے فگر اٹھائیں تو ڈبل ہو گیا۔ سینسٹیو انڈیکس دیکھیں آپ، ڈبل ڈیجٹ میں جا رہا ہے، اس کو آپ کیوں نہیں اس کو ذکر کرتے؟ سیکنڈلی IMF کا آپ نے ذکر کیا ہے، IMF کا آپ کوئی ڈیسیژن کیوں نہیں لے پا رہے؟ آپ پچھلے 5 ماہ سے پرائم منسٹر ایک دن کہتے ہیں ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، بیٹر کنڈیشنز پہ جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور اسد عمر صاحب یہی ذکر کرتے ہیں، تو آپ ریئلٹی ختم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس فزیکل ایئر میں جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ کور ہیڈ، اگر آپ انفلیشن دیکھیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی انفلیشن دیکھ رہے ہیں، ہیڈ لائن انفلیشن دیکھ رہے ہیں، کور انفلیشن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو انفلیشن جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا جو ڈیٹا ہے 5.8% تھا جب ہم نے حکومت سنبھالی، اس وقت وہ 7.2% ہے۔ اور اس کو اگر آپ فردر کوئنٹائلز میں انکم گروپس میں 5 انکم گروپس میں اس کو فردر ڈیوائڈ کریں تو جو لوئسٹ انکم گروپ ہے اس پہ سب سے کم اثر ہے، اور جو ہائیسٹ انکم گروپ ہے اس پہ سب سے زیادہ اثر ہے، کیونکہ ہم نے ہر جگہ کیسکیڈنگ کی ہے۔ اگر ہم نے کوئی ٹیکس بھی لگایا ہے تو امیر لوگوں پہ لگایا ہے، اگر کوئی نرخ بھی بڑھائے ہیں یوٹیلیٹیز کے تو وہ امیر لوگوں پہ بڑھائے ہیں۔ 5.8 سے 7 پوائنٹ۔ اگلا دوسرا سوال، سوری میں دوسرا سوال کا جواب دینے دیں سر، دوسرا سوال کا جواب دینے دیں۔ دوسرا سوال آپ نے IMF کا کیا۔ ہم IMF کے ساتھ مسلسل گفتگو میں ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، اور ہمیں اب جو ان سے گفتگو ہو رہی ہے، جو انیشیل کنڈیشنالٹیز تھیں ان میں ہمیں کچھ بہتری نظر آنا شروع ہوئی ہے۔ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی بہتر سمجھ رہے ہیں، اور ہماری جو باہمی آپس میں گفتگو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اب بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی فی الحال تو ہمارے پاس کافی ماہ کی فائنینسنگ اویلیبل ہے، کیونکہ ہمیں بیرون ممالک سے بہت زیادہ فائنینسنگ اور دوست ممالک سے ہمیں مدد ملی ہے، لیکن ہم IMF کے ساتھ بھی انگیج ہیں، اور جب ہمارا ان کے ساتھ کنڈیشنالٹیز کے اوپر ہم سمجھیں گے کہ اب ایسی کنڈیشنالٹیز ہیں کہ جو معیشت کو شاک نہیں کریں گی، جو عوام پہ بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گی، تو ہم تب ان کے پاس جانے کا فیصلہ کریں گے اور پروگرام کو انشاءاللہ تعالیٰ سائن کر دیں گے۔ دیکھیں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ہماری گفتگو ان کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ ابھی میں فائنانس منسٹری کے آفس سے اٹھ کے آ رہا تھا تو ابھی کچھ دیر میں ہماری ان کے مشن چیف کے ساتھ فائنانس منسٹر کی گفتگو ہونی تھی۔ تو ایک منٹ جی، خاموشی، ایک منٹ۔ جو ہمارا ابھی بھی ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اور دن بدن ہماری گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہتری کی طرف جا رہی ہے، مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور جو کنڈیشنالٹیز پہلے تھیں وہ کم از کم اس میں ہمیں اب کچھ بہتری آنا نظر شروع ہو گئی ہے۔
حکومت آتی ہے سر وہ الدین کا چراغ لے کر آتی ہے، لیکن جب جاتی ہے تو چراغ بھی لے کے جاتی ہے اور جن بھی، تو یہ سوال کب ختم ہو گیا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو معیشت ہے اب اس کو جو بھی اس کا کرائسس تھا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، وہ کوئی چھپا نہیں. یہاں پہ سارے لوگ وہ بیٹھے ہیں بیٹ رپورٹرز جو پاکستان کی معیشت کو بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی اعداد و شمار ہیں اور ہمارے سامنے بھی اعداد و شمار ہیں. ہر معیشت کو ٹھیک کرنے کا یہی اصول ہوتا ہے کہ پہلے آپ اسے استحکام دلاتے ہیں اور پھر آپ اسے گروتھ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم نے ماضی سے مختلف یہ کرنا ہے کہ ہم جو جس گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ کنزمپشن سے نہیں بیس اس کو ہم کر رہے، اس کو ہم انویسٹمنٹ سے بیس کر رہے ہیں اور ایک سسٹینیبل طریقے میں ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ اگر ہمارے بعد کوئی دوسری حکومت بھی آتی ہے تو کم از کم اس کو وہ ورثے میں نہ ملے معاشی بحران جو ہمیں ملا تھا. جی شہباز بھائی. ہمارا صاحب ایک جو آئی ایم ایف آؤٹ اسٹینڈنگ جو ایشوز ہیں اس میں ایک ایشو ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ. جی جی وہ جو پرائر ایکشنز کہہ رہے ہیں رفلی 0.5% آف جی ڈی پی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ریونیو میجرز لیں، اس کے اوپر حکومت کی کیا پوزیشن ہے؟ آر یو ان پوزیشن ٹو ٹیک ایڈیشنل ریونیو میجرز اکول ٹو 0.5% آف جی ڈی پی؟ سیکنڈلی جو ایشو آ رہا ہے پراپرٹی ویلیویشن کی جو ریٹس پہ آپ نے انکریز کیا، اسی پراپرٹی گڈ تھنگ 2 سال شاید پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس کے اوپر جو کچھ آپ ریئیکشن آ رہا ہے، آپ کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے ایس ایس صاحب سے، اس پہ اپڈیٹ دیں گے کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ 0.5% نہیں ہے، اس میں بھی بہتری ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی. ان سے بات چیت ہماری چل رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں 4-5 مہینے رہ گئے فائنینشیل ایئر کے اور اس کے دوران جو ہے ہم کوئی نئی ایڈیشنل ریونیو میجرز نہیں لیں گے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم انفورسمنٹ کے ذریعے بیٹر ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہم اپنے ان شاء اللہ تعالیٰ ریونیو ٹارگٹ کے قریب تک پہنچیں گے. جہاں تک اموویبل پراپرٹی یا پراپرٹی ویلیویشنس کا سوال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2016 سے ان میں کوئی اپڈیٹ نہیں آیا تھا اور وہ اسی وجہ سے نہیں آیا تھا کہ شاید جو پچھلی حکومت تھی وہ پراپرٹی مافیا سے ڈرتی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی. لیکن ہم نے اکراس دا بورڈ ان میں انکریزز کیے ہیں اور جو ایریاز رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی اپڈیٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی مارکیٹ ہے اس کے اندر اتنی زیادہ اسپیکولیشن اور سٹہ بازی شروع ہو چکی ہے اور اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر کے اور ڈی سی ریٹس ہیں وہ انڈر ویلیوڈ ہیں. ہم ان کو ایز پر مارکیٹ ویلیو یا کم از کم قریب سے قریب تر مارکیٹ ویلیو کے جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم ضرور لے کے آئیں گے. سر میرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ جو ایف بی آر کی ریونیو گروتھ ہے وہ خاصی کم ہے. ایک تو اس کی ذرا وجوہات آپ بتا دیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے 4398 پچھلے دنوں یہ کہا گیا کہ آپ اس کو ڈاؤن ورڈ ریویژن کی جو ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو اگر ڈاؤن ورڈ آپ ریوائز نہیں کریں گے تو اس کے لیے اگلے 5 ماہ میں کس طرح انشور کریں گے جو پہلے 191 ملین کا شارٹ فال ہے وہ پھر بھی ہو جائے اور مزید جو ہے وہ شارٹ فال نہ اور اس کو اچیو کر سکیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایف بی آر پچھلے 10 سال میں 8 سال ایسے تھے کہ جس میں اپنا ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکی. پچھلے سال بھی اگر آپ دیکھ لیں نون لیگ کا جو آخری سال تھا تو ایمنسٹی کے 90 ارب روپے نکال لیں تو 4013 ارب کا انیشل ٹارگیٹ تھا، 260 ارب روپے کا شارٹ فال وہ چھوڑ کے گئے. اب جب ہم آئے تو پیٹرول کی جو قیمتیں تھیں وہ عالمی منڈی میں اوپر جا رہی تھیں، $70 سے $85 پہ چلی گئیں. ہم نے وہ قیمت آگے ٹرانسفر نہیں کی صارفین کو بلکہ ہم نے جو سیلز ٹیکس کا ریٹ تھا وہ ہم نیچے 2.5% پہ لے آئے. اس کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئیں. اس صورت میں بھی ہم نے اپنا ریونیو ریکوپ کرنے کے لیے ہم کو 52% تک نہیں لے گئے سیلز ٹیکس جس طرح ماضی میں پچھلے 5 سال میں یہ لے کے گئے. ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے 17% جو ہمارا نیشنل سیلز ٹیکس ریٹ ہے پاکستان کا اس پہ ہم نے اس کو کیپ کر دیا. تو لہٰذا جس کی وجہ سے ہمیں ایک ہٹ ملا تقریباً 70-80 ارب کا، 60 ارب کا ہمیں صرف اس چیز سے ہٹ جو ہے وہ ملا. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر جو ہے ہم 100 ارب روپے کے 90 سے 100 ارب روپے کے ہم ٹیکسز کی امید رکھ رہے تھے. جون سے سپریم کورٹ نے وہ سٹے کیا ہوا ہے جو ہمارے ٹیکسز ہیں ٹیلی کام کے جو پری چارج کارڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر. ہم نے اکتوبر میں اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے ایک آلٹرنیٹیو فارمولا پیش کیا تھا لیکن وہ آنریبل ججز نے قبول نہیں کیا. اب جب اگلی تاریخ لگے گی تو ہم ایک نیا ہم نے فارمولا تیار کیا ہے وہ ہم ججز کے آگے رکھیں گے اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ اس مرتبہ قبول ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہاف ہوتا ہے فائنینشیل ایئر کا وہ زیادہ تیز ہوتا ہے پہلے ہاف سے. ریونیو میں 40-60 کا ریشیو ہوتا ہے. اس تیزی کا بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. ٹیلی کام ٹیکسز کو بھی بحال کریں گے اور اپنی انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو بہتر کر کے ہم اپنے ریونیو ٹارگٹ کے قریب سے قریب تک پہنچنے کی کوشش کریں گے.